بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب بر الأب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. محترم سامعین، والدین کے حق کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کے لیے الگ سے باب باندھا، باب بر الام، اور بتایا کہ والدہ کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ حسن سلوک اور نیکی میں وہ والد سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب بر الاب۔ یہ باب باندھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ والد کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ والد والدہ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہے، دو روایتیں آپ نے ذکر کی ہیں اور تقریباً دونوں روایتوں کا مفہوم ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا۔ آپ نے 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اباک۔ آپ نے چوتھی بار میں والد کا نام لیا۔ محترم سامعین، ہمارے یہاں کچھ بھائیوں میں یہ کمی دیکھنے میں آتی ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ وہ والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور مختلف باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ ہمارے والد ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے، دوسرے بچوں کو نوازتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ دیکھیے، انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور حسن سلوک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ پر واجب ہے۔ وہ اگر کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، وہ عند اللہ مسئول ہوں گے۔ آپ کیوں والد سے، والدین سے لڑائی کر جھگڑا کر کے، تلخ کلامی کر کے، ان سے قطع تعلق کر کے آپ اپنے اعمال کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ بلکہ والدین اگر آپ پر ظلم کریں تو بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کے ابواب میں باتیں ذکر فرمائی ہیں، آپ کے سامنے وہ پیش کی جائیں گی۔ دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم والد کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک نہیں کرتے کہ ہمارے والد معصیت میں گرفتار ہیں، گناہ کے اندر گرفتار ہیں۔ میرے بھائیو، آپ بتلائیں شرک سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا جریمہ کیا ہے؟ اللہ اس کے باوجود فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین اگر شرک میں بھی گرفتار ہیں تو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا واجب ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرنا، تلخ کلامی سے بچنا، بلند آواز میں بات کرنے سے پرہیز کرنا۔ اگر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، روپے پیسے نہیں ہیں تو ان کے علاج کے لیے، معالجے کے لیے انتظام کرنا، وسائل فراہم کرنا، یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے والد کے حوالے سے ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ طلاق یہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جدائی ہی میں دونوں کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور یہی ہماری شریعت کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کو انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ ایسی صورت میں بچوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کا دامن نہ چھوڑیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لڑکوں کا صرف باپ کو قصوروار مان کر ان سے بات چیت بند کر دینا، قطع تعلق کر لینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے اور گناہ کا کام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی بات، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد کسی ایک بچے کو محبوب رکھتا ہے، ایک بچے کو وقت دیتا ہے، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا بچہ چھوٹا ہے، عام طور سے چھوٹے بچے کو لوگ زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یا ممکن ہے وہ بیٹا علم و فضل والا ہو، یا ممکن ہے وہ بیٹا والد کا خیال زیادہ رکھتا ہو۔ تو ایسی صورت میں دیگر جو بچے ہیں ان بچوں کا والد سے بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ترمذی ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو صحیح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه۔ آپ نے فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس دروازے کو ضائع کر دیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے، اور اگر آپ چاہیں تو اچھا سلوک کر کے اس دروازے کی حفاظت کریں اور جنت کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہیں فحافظ علی الباب
الباب او ضيع، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ دروازے کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ دروازے کی حفاظت کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حسن سلوک کے ذریعے سے آپ اس کی حفاظت کریں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حق کو ضائع کرتے ہیں، تو آپ ان کے حق کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ لہذا والد کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ بعض روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں کہا کہ تم اور تمہارا مال، یہ سارا کچھ جو ہے تمہارے والد کا ہے، تو ان کا اپنا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو اس کا حق دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس کا حق دیں، والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔